اور کوئی دوست کچھ پوچھنا چاہیں گے یا بس ٹھیک ہوئی؟ السلام علیکم، آپ تشریف آئیے. نہیں مجھے تو بڑی خوشی آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے جو مولوی صاحبان کے پمفلٹوں میں یہ سنا ہے کہ مرزا صاحب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب آخری نبی کہا جاتا ہے. حالانکہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں اس میں ایسی بات نہیں ہے. اس کی مطلب آپ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے؟ یہ بات تو ہے ہی غلط کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم مرزا صاحب کو آخری نبی کہتے ہیں. بالکل جھوٹ ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا کوئی عزت کا مقام نہیں. یہ ہے بنیادی مسلک. اس پر غور ہو جائے پھر باقی بات ساری سمجھ آ جائے گی جماعت کی. ہم کہتے ہیں انسان کا اتفاقاً زمانے کے لحاظ سے بعد میں ہونا اور آخری ہونا کوئی فضیلت کی وجہ نہیں. اگر یہ فضیلت کی وجہ ہو تو سب سے آخری انسان جو دنیا میں مرے اس کو سب سے زیادہ معزز ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی. سب سے زیادہ شریر لوگ اور بدماش اور گندے لوگوں پر قیامت آئے گی، وہ آخری ہوں گے. تو آخری اتفاقاً گندا بھی ہو سکتا ہے، اتفاقاً اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخری ہونا فی ذاتے ہی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. کلاس سے ایک آخری لڑکا نکلتا ہے، اس میں کیا خوبی ہے؟ ہاں مضمون کے لحاظ سے آخری ہو جس کے بعد اور کوئی نہ آتا. مرتبے کے لحاظ سے آخری ہو، مقام کے لحاظ سے، تو یہ ایک ایسی شاندار فضیلت ہے جس کا کوئی دنیا میں معقول آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو ہماری بحث یہ چلتی ہے دوسرے علماء سے. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فضیلت کی مقام میں آخری ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم 100% متفق ہیں حضور سے بعد کسی کا مقام ہی کوئی نہیں سوائے خدا کے. اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انسانی مرتبے کے لحاظ سے اگر اونچائی کا تصور کریں تو سب سے آخر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے. اور اگر اولیت کو مرتبے کے لحاظ سے پہلے سمجھیں تو سب سے اول بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے. چنانچہ اول اور آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قرآن میں یا حدیث میں استعمال ہوتا ہے تو مرتبے میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ زمانے میں. کیونکہ زمانے میں آپ اول نہیں تھے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں کروٹیں بدل رہا تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبی ہوں. قرآن کریم آپ کو اول قرار دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اول کا لفظ قرآن کریم استعمال فرماتا ہے. تو زمانے کا اول تو بالکل اتفاقی حادثات کی بات ہوتی ہے. مرتبے کا اول ہونا اصل مقام ہے. بس اگر ہمارا زور اس بات پہ ہے تو مسیح موعود کو آخری کہہ کر ہم حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے یہی ہیں کہ اتفاقاً آخری ہونا حقیقت باعث فضیلت ہی نہیں. دوسرے ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری جہاں جہاں فضیلت کے معنی رکھتا ہے وہاں وہاں ہم 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتے ہیں. مثلا کتاب کا آخری ہونا ان معنوں میں کہ اس کے بعد کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی. حرف آخر ہونا وسلم کہ آپ کا حکم قیامت تک نہیں ٹوٹے گا. آخری حرف آخر جس کو اردو میں کہتے ہیں لاسٹ ورڈ انگریزی میں کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی شخص کوئی اتھارٹی ایسی نہ آ سکے جو اس کے حکم کو تبدیل کر دے. تو اس کی شریعت آخر، اس کا حکم آخر، اس کی سنت آخر، اس کا دین آخر. ان سارے معنوں میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین مانتے ہیں اور اس کے لیے اپنی درائب رکھتے ہیں. تو یہ جھوٹا الزام ہے ہم پر، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل جھوٹا الزام ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کے مقام پر آخری نہیں مانتے. ہر عزت اور فضیلت کے مقام پر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتے ہیں. اور ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اپنے دعوے کی وضاحت فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے اس سے پایا ہے.
سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدا۔ دوسرا بزنس کیا ہے؟ وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی ہے، وہ مالکا یہی ہے کہ ہم نے تو سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پایا ہے، اور اے خدا تو گواہ ہے اس بات کا کہ اپنی طرف سے ہم نہ کچھ لائے، نہ ہمیں کوئی فضیلت حاصل ہوئی، اور جس نے حق یعنی خدا دکھایا ہے وہ محبوب ازلی یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مضمون کا شعر اسی وہ ہے، ہاں، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہ تھا جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوں، میں تو محمد مصطفیٰ کے حسن ازل پر اس کے نور پر فدا ہو چکا ہوں اور اسی کا ہو گیا، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ وہ یہ میں ہے ہی کچھ نہیں، میرا وجود ہی اس کے اندر مٹ چکا ہے کام کیا۔ یہ دعویٰ ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کا دعویٰ، برابر کی نبوت کا دعویٰ اور مقابلے کا دعویٰ بنا کر مسلمانوں کو اشتہار دلواتے ہیں مولوی، اور ان بیچاروں کو نہ اپنے دین کا پتہ نہ کسی اور کے دین کا پتہ۔ اصل بات تو یہ سنی کا اصل مطلب یہ ہے سنی سنائی، واقعہ یہی ہے۔ جو کہتے ہیں بولنے والے جانتے ہیں ہم تو بس اتنے سنی ہیں کہ سنا ہوا ہے کچھ ہے بس، اور سنت والے سنی نہیں۔ تو اب ان کو کیا پتہ لگے گا کہ اصل دین ہے کیا، اسلام کیا ہے، کیا کہتے ہیں، اپنا پتہ کوئی نہیں، ہم پر بھی انہوں نے کوئی بھی تحقیق نہیں کی، مولویوں سے سن لیتے مان لیتے ہیں۔ خاتم کا معنی جو اصل لفظ ہے قرآن کریم میں، اس کا معنی جماعت احمدیہ مختلف طریقے پر پرکھتی ہے، بتاتی ہے ان کو، اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خاتم کے ہر معنی پر جو ثابت شدہ ہے ہم یقین رکھتے ہیں اور آپ نہیں رکھتے۔ یہ مقابلہ کر رہے ہیں ہم تو مولویوں سے، وہ ہماری بات آپ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ پاکستان گورنمنٹ نے ساری کتابیں ضبط کر لی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی، اور اس مضمون پر جو بھی کچھ لکھا جاتا ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں۔ اگر ہماری بات بولی تھی، جھوٹی تھی، کھوکھلی تھی، تو حکومت کو اپنے خرچ پر ہماری باتیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے تھی۔ وہ روکے کیوں ڈالیں، ڈرتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ بات پہنچی تو لوگ مان جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں، میں تو ایک دفعہ ایک مولوی صاحب تشریف لائے میرے پاس، ایک دفعہ ایسا ہوا، مگر ایک بتاتا ہوں، ان سے میں نے کہا میں تو آپ سے صرف اس شرط، میں پرانی بات ہے، میں خلیفہ اس وقت نہیں تھا، ایک عام انسان تھا، عام طور نہیں ہوں، مگر یہ خدا تعالیٰ نے یہ مجھے ذمہ داری نہیں دی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے ختم نبوت پہ بحث کرنے آئے ہیں، پہلے اصول طے کر لیں۔ کہتے کرو، میں نے کہا میں اس بات پر محاذرہ کروں گا کہ ختم نبوت پر میں کامل یقین رکھتا ہوں اور آپ نہیں رکھتے۔ وہ تو ہڑبڑا اٹھے کہ یہ الٹی بات، میں تو اس کو مجرم کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یہ مجرم کرنے کے لیے، مجھے کہتے تم نہیں یقین رکھتے، کہتا یہ کہتے ہاں تو کرو محاذرہ۔ میں نے کہا پہلے مجھے آپ بتائیں کہ وہ کون سا معنی ہے آپ کے نزدیک جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یقین نہیں رکھتا اور آپ رکھتے ہیں؟ کہتے نبیوں، سب نبیوں کو ختم کرنے والا۔ میں نے کہا پکے ہو جائیں اچھی طرح اس پہ، پکے پیری کہتے ہیں جو پنجابی میں، کئی پنجابی سے بات اس طرح ہو رہی ہے، کہ پکے پیری بالکل پکا ہو۔ میں نے کہا آپ بتائیں کہ ختم کا کیا، کس طرح نبیوں کو ختم کیا؟ سب کو کیا؟ کہتے ہیں ہاں یہ سب کو کیا۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ میں شامل تھے؟ تھوڑا سا ڈرے، کہتے ہاں تھے شامل۔ میں نے کہا ختم کس طرح کرتا ہے ایک آدمی دوسرے کو؟ یا جسمانی طور پر قتل کرتا ہے یا اس کا فیض ختم کرتا ہے، تیسرا تو کوئی معنی نہیں نا ختم۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے تھے وہ اپنی موت آپ مر گئے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں قتل کیا، ٹیسٹ کیس صرف ایک باقی، یعنی حضرت مسیح، وہ اتفاقاً زندہ رہ گئے، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم کرنے سے پہلے جسمانی معنوں میں آپ ختم ہو گئے۔ اتنا شیطانی عقیدہ ہے، اتنا ظالمانہ عقیدہ ہے کہ آپ کے ترجمے کی روح سے مسیح خاتم ہے، نہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آپ اب یہ سوچئے
کہ آپ پہلے پیدا ہوئے ہیں، مسیح بھی پہلے پیدا ہوئے. آپ کا ایک بیٹا آپ کے سامنے پیدا ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اور آپ اس کے 40 سال بعد فوت ہوتے ہیں. تو آپ بعد میں فوت ہوئے ہیں یا وہ بعد میں فوت ہوا ہے؟ پہلے بھی آپ اور بعد میں بھی آپ. یہ ہے خاتمیت. آپ کا بیٹا بھی میں جو آپ کے سامنے پیدا ہوا، چند دن رہ کے مر گیا، وہ کہاں سے خاتم بن گیا؟ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا یہ گستاخانہ عقیدہ ہے کہ نام ان کا خاتم تھا لیکن تھے مسیح خاتم، کیونکہ ایک ہی مسیح، ایک وقت میں یہ دو نبی زندہ تھے. ایک ختم ہو گیا جسمانی معنی جو لے رہے ہیں، اور دوسرا ختم نہیں ہوا، کچھ بات جاری رہا، وہ بہت بعد میں جا کے ختم ہو گیا. تو خاتم وہ ہوا جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو وفات باتیں دیکھ لیا، نہ کہ وہ جو پہلے مر گیا. دوسرا معنی ہے فیض کا، فیض بند کر دیا. میں نے کہا آپ بتائیے کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے کنارے پہ پہنچ جائے گی، جانکنی کی حالت میں ہوگی، جب اس کے بچنے نہ بچنے کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اس وقت کون آ کے بچائے گا اس کو؟ مسیح آسمان سے آئے گا اور بچائے گا کہ نہیں؟ کہتے ہاں. میں نے کہا فیض کیا ختم ہوا؟ اس نے تو فیض جاری کر دیا اپنا امت محمدیہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی زیر احسان آ گئی. اگر نہ وہ بچاتا تو امت ختم تھی. تو محسن اعظم کون ہوا، فیض رساں کون ہوا، اور کس نے فیض قبول کیا؟ جس کی امت کو بچانے والا باہر سے آیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے اس کے زیر احسان آ گیا. اتنا ظلم، بجائے اس کے کہ فیض ختم کرتے، اس کے فیض کے نیچے آپ آگے نعوذ باللہ من ذالک. اب بتائیے آپ خاتم مانتے ہیں یا میں خاتم مانتا ہوں؟ کہتے نہیں اس کا تو ایک اور مطلب یہ، وہ مطلب ذرا سنیں کیسا ہے. کہتے ہیں بعض دفعہ ایک ذلیل سے آدمی سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں لوگ، اس پر احسان کرتے ہیں. بادشاہ کسی سے خدمت قبول کر لیتے ہیں اور ان کا احسان ہوتا ہے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ ہیں، مسیح سے خدمت قبول کر لی، اس پر احسان کرتے ہوئے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ فرضی باتوں سے بات نہیں بنے گی، ذرا غور سے سوچیں اس مضمون کو. پھر ایک بادشاہ خواہ کتنا عظیم شان بادشاہ ہو، اگر وہ بھوکا مر رہا ہو کسی شکار میں کسی جگہ گم کر، تو کوئی ادنا سے ادنا آدمی روٹی کا ایک ٹکڑا دے کر اس کی جان بچاتا ہے تو وہ محسن بن جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ بادشاہ اس پہ ممنون احسان ہوتا ہے. کہتا ہے جو مانگو میں دیتا ہوں. میری بعض کہتے ہیں کہانیوں میں علی سلطنت میں شریک کر لیتا ہوں. وقت پڑے پر جو خدمت کرتا ہے وہ وہاں خدمت لینے والا زیر احسان ہوتا ہے، نہ کہ خدمت کرنے والا. وہ خدمت اور ہے کہ بادشاہوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ ایک سبز پتہ بھی لے کے چلے جائیں تو بادشاہ قبول کرتا ہے. یہ تو نہیں اس کو اس کا فائدہ پہنچا ہے، وہ احسان کے طور پر خدمت قبول کرتا ہے. آپ یہ مضمون نہیں بیان کر رہے ہیں، آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اگر مسیح نازل نہ ہو تو امت محمدیہ ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور اس کو بچانے والا امت میں سے ایک بھی شخص نہیں. مہدی آ چکا ہے پھر بھی نہیں بچی، پھر بھی مسیح کی ضرورت ہے. اور جب تک وہ غیر قوم کا نبی نہ آئے اس وقت تک یہ امت بچتی نہیں. آپ کہتے ہیں یہ احسان ہوگا، اس پر احسان ہوگا. یہ تو بالکل ویسی بات ہے جیسے ہمارے قادیان میں ایک ہوتا تھا پاگل بیچارہ، اس کو ایک شخص مار رہا تھا. تو میرے ایک کزن ہیں میاں منصور احمد صاحب، وہ آج کل ربا میں امیر ہے میرے پیچھے. وہ انہوں نے دیکھا، اس نے آدمی کو پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے کیا. بڑے مضبوط تھے، وہ فٹ بالر بھی تھے، بڑے اچھے پہلوان آدمی تھے. میں نے کہا پاگل ہو گیا تم کہ یہ اس کو مارے غریب پاگل کو؟ تو یہ پاگل میاں بولے کہ نہ نہ نہ، اوپر سے مجھے پڑ رہی تھی، اندر سے اس کو پڑ رہی. حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا لگا کہ پڑھ کس کو رہی ہے. یہ جو عقیدہ ہے یہ امت محمدیہ کو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عقیدہ ہے. اور خاتم مسیح کو مانتا ہے جس کا آخری فیض دنیا نے دیا. اب زمانے کے لحاظ سے بھی دیکھیں، کوئی مورخ اس کے بعد اگر مسیح آ گیا، وہ پرانا مسیح آ گیا، تو کوئی مورخ کیا لکھے گا کہ آخری رسول جس نے بنی نوع انسان کو عظیم الشان فیض پہنچایا تھا وہ کون تھا؟ مسیح ابن مریم.
وہ آیا اور امت کے دن پھرے اور امت محمدیہ کو مغلوب غالب کر گیا ساری دنیا پر، اس کو غلبہ عظیم عطا کر دیا. اس لیے خاتم تو پھر وہی بنتے ہیں. میں نے کہا یہ ان دو معنوں میں ختم کر دیا. آپ بتائیے آپ کے کون ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت مسیح لازماً مر چکے تھے اور ہر نبی مر چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اس لیے آپ خاتم کل تھے. نمبر 2، ہم مانتے ہیں کہ ہر نبی کا فیض بھی ختم ہو چکا تھا، صرف ایک نبی کا فیض جاری تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا. اور اس مضمون کو قرآن کریم کی دوسری آیت خاتمیت کے اس مضمون کو خود بیان کر رہی ہے، شک سے بالا بیان کر رہی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کیا بات رہ جاتی ہے ہم پر الزام رکھنے کی؟ وہ ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا. یہ ختم نبوت کا اعلان کرنے والے جو مولوی ہیں یہ آیت بتاتے ہی نہیں آپ کو، یہ چھپا کے رکھ لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ سامنے آئی تو ختم نبوت کا مضمون کھول جائے گا، ہمارا سارا فریب دھوکہ ختم ہو جائے گا. اس آیت میں وہ اعلان ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے. اس آیت کے مضمون سمجھنے سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، وہ بھی میں نے مولوی صاحب سے کی اور ہمیشہ کرتا ہوں کہ خاتم تو اگر اسم فاعل کے طور پر لیں دوسروں کو ختم کرنے والا، تو خودکشی کرنے والا تو نہیں نہ بنے گا. اس سے تمام نبیوں کو ختم کرنے والا اگر اپنے آپ کو بھی ختم کر لے تو پھر تو قصہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو تعریف کی بات ہی نہ رہی. قاتل دوسرے کو مقتول بناتا ہے، ظالم دوسرے کو مظلوم بناتا ہے، مارنے والا دوسرے کو مارتا ہے. جو اپنے کو مارنے لگ جائے وہ تو پھر پاگل پن کا مضمون شروع ہو جاتا ہے، وہ تو اصل تعریف کا مضمون ہی نہیں رہتا. وہ آیت جو میں نے اب پڑھی ہے اس میں وہ جواب ہے. وہ آیت بیان فرماتی ہے مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا. باقی سب نبیوں پر ایمان لانا فرض، لیکن اس آیت نے سب نبیوں کی اطاعت سے آزاد کر دیا. یہ بھی فرمایا مَن یُطِعِ الرُّسُلَ، فرمایا جو کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے بعد اس رسول کی اطاعت کرے گا، کیا ہوگا اس سے؟ اب آپ سوچئے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی جرم کیا اس نے؟ سزا ملنی چاہیے؟ کیا جواب ہے؟ نہیں، انعام ملنا چاہیے. جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آگے انعاموں کا اور انوار کا دروازہ کھل جانا چاہیے. اس سے پہلے ایک اور سوال بھی اٹھا لیتا ہوں، اس پر بھی پہلے سادہ دل سے غور کر لیجیے، صاف دل سے. پہلے بھی تو لوگ نبیوں کی، اللہ کی اور نبیوں کی اطاعت کیا کرتے تھے، ان کو بھی انعام ملا کرتے تھے، سب کو ملتے تھے. اب جب خدا کہہ رہا ہے کہ جو اللہ اور اس نبی کی اطاعت کرے گا، اس کے بعد کیا یہ اعلان ہوگا کہ اس کو پیروں سے کم انعام ملیں گے یا کم از کم اتنے ملیں گے؟ اگر کم انعام ملیں گے کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ سب نبیوں سے کم تر نبی آیا نعوذ باللہ. پہلے تمام نبیوں کی پیروی، خدا کی پیروی کے بعد ہر قسم کے انعامات کا وارث کر دیتی تھی، مگر قرآن یہ اعلان کر رہا ہے اس نبی کی پیروی سارے انعام نہیں دے گی، کچھ رکھ لے گی اور کچھ دے گی. تو کیا ثابت ہوگا؟ اعلیٰ نبی آیا یا نعوذ باللہ من ذالک کم تر نبی آیا؟ اب دیکھیے یہ آیت کا اعلان کرتی ہے، پھر مضمون کھل جائے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم. اب صرف یہی لوگ ہوں گے جن کو جو انعام پانے والوں میں شمار کیے جائیں. دوسروں کا فیض بند اس کا جاری، اور انعام پانے والے گروہ میں اب صرف یہی لوگ شمار ہوں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. اب تشریح رہ جاتی ہے باقی کون سے انعام؟ سارے انعام یا چند انعام؟ پیروی سے ملنے والے انعام کیا ہیں؟ فرمایا من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اولئک، یہ رفاقت ہے جو سب سے حسین رفاقت ہے.
امت محمدیہ ایسے لوگوں میں شمار کی جائے جہاں نبوت کے انعام بھی مل رہے ہوں، صداقت کے بھی مل رہے ہوں، شہادت کے بھی مل رہے ہوں، ساری بات یہ ہے شان. یہ اعلان کیا ہے صاحب. اور علماء کہتے ہیں نہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے یہ اعلان ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جو شخص بھی اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرے گا اسے وہ سارے انعام نہیں ملیں گے جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملا کرتے تھے. پہلے نبیوں کی اطاعت سے نبوت مل جایا کرتی تھی، اس نبی کی اطاعت کی فہرست سے ہم نے نبوت کاٹ دی ہے. صرف صدیق، شہید اور صالح بنانے والا نبی آیا اور اس کی امت میں اب کبھی نبوت پیدا نہیں ہوگی. یہ اعلان کہتے ہیں. اگر یہ اعلان سچا ہے تو پھر مرتبہ اونچا ہو گیا یا کم ہو گیا؟ پہلے نبی گر نبی آتے رہے، اب صرف کم تر درجہ دینے والا نبی آئے. نعوذ باللہ، اتنا گستاخانہ تصور ہے. اور قرآن کی آیت اس تصور کو جھٹلا رہی ہے. اگر امتی نبی بھی بند تھے، یہ ہے مسئلہ صرف، تو جہاں امتیوں کا ذکر کیا وہاں سب سے پہلے سر فہرست نبیوں کا ذکر شروع کر دیا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم. انعام پانے والے لوگوں میں یہ لوگ ہیں. اور انعام پانے والے کون ہیں؟ فہرست کیا شمار کی؟ من النبیین، پہلے نبیوں کا نام رکھا. اس لیے جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہی سچی اطاعت کا عقیدہ ہے، سچے عشق محمد مصطفیٰ کا عقیدہ ہے اور خالصتاً قرآن کریم پر مبنی ہے. ایک ادنا بھی فساد اس عقیدے میں نہیں ہے. اور جو یہ بیان کرتے ہیں ان میں ذرا چھان بین کر کے آگے بڑھیں، آپ کو فساد نظر آئے گا، گستاخی نظر آ جائے گا. غیرت کی جا ہے عیسیٰ غیرت کی جا ہے عیسیٰ زندہ ہو آسمان مضمون اور زمین میں شاہ جہاں ہمارا. یہ ہمیشہ کا شعر ہے؟ نہیں ہے. دو باتیں غلط ہو گئی. ایک تو شعر غلط پڑا، دوسرے مسلم شام کا ہے ہی نہیں. اور دوستوں ساتھ سے پوچھیں، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بار بار پڑھا کرتے ہیں. اور وہ تو میں پہلے بیان بھی کر چکا تھا. اچھا میرا خیال ہے آپ نماز میں دیر ہو رہی ہے، 1:30 بج گیا ہے. تو جو دوست تشریف آئے ہیں بڑی خوشی ہوئی، بڑے حوصلے اور محبت سے آپ لوگوں نے باتیں سنی ہیں اختلاف کے باوجود. تو پھر بھی آئیں، جو سوال کرنا ہو بے تکلفی سے کریں. یہاں ہمارے ماحول میں کوئی مذہب کے نام پر غصہ نہیں. وہ گالی دے دے ہمیں تبھی بھی آپ مسکرا کے سنیں گے جواب انشاءاللہ. بالکل کوئی غلط رد عمل نہیں ہوگا. کھلے دروازے ہیں، جب چاہیں تشریف لائیں، جو چاہیں سوال کریں. السلام علیکم.